بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سحر ہے اور میری زندگی کی کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب خوشیاں میرے گھر کی دہلیز پر دستک دیا کرتی تھی اور ہر صبح امید کی ایک نئی کرن لے کر طلوع ہوتی تھی۔ میری شادی ارسلان سے ہوئی تھی، جو ایک نہایت ہی سادہ، ایماندار اور محنتی انسان تھے، جن کی زندگی کا کل مقصد اپنے خاندان کی خوشیاں اور ان کا سکون تھا۔ ہماری زندگی کسی بڑے محل یا پرتعیش بنگلے کی محتاج نہیں تھی، بلکہ ہمارے اس چھوٹے سے گھر میں وہ سکون اور اطمینان بسا ہوا تھا جو شاید دنیا کے بڑے بڑے شاہی محلوں میں بھی میسر نہیں ہوتا۔ ارسلان کی شخصیت میں ایک ایسا ٹھہراؤ اور متانت تھی جو مجھے ہمیشہ ایک حصار میں رکھتی تھی۔ وہ روز صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہوتے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے اور پھر اپنے کام پر جانے کی تیاری شروع کرتے۔ میں باورچی خانے میں ان کے لیے ناشتہ بناتی اور اس دوران ہم دونوں مل کر مستقبل کے ہزاروں خواب بنتے۔ کبھی بچوں کی تعلیم کے بارے میں باتیں ہوتی تو کبھی گھر کی کسی چھوٹی سی ضرورت کو پورا کرنے کا منصوبہ بنتا۔ ارسلان کی سب سے بڑی خوبی ان کا صبر اور قناعت تھی۔ انہوں نے زندگی کے کٹن سے کٹن حالات میں بھی کبھی مجھ سے کوئی بڑی فرمائش نہیں کی اور نہ ہی کبھی رزق کی تنگی کا شکوہ کیا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے کہ سحر، اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں برکت ہے اور ہمیں اسی پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہماری شادی کو کئی سال بیت چکے تھے اور ان برسوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 خوبصورت پھولوں جیسی اولاد سے نوازا تھا جو ہمارے آنگن کی رونق تھے۔ میری 2 بیٹیاں تھیں جن کی آنکھوں میں معصومیت کا نور بسا تھا اور ان کے معصوم لبوں پر ہر وقت ایک ایسی مسکراہٹ رہتی جو گھر کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتی تھی، اور ایک چھوٹا بیٹا جو ہم سب کی آنکھوں کا تارا اور گھر کا لاڈلا تھا۔ میری بیٹیاں جب اسکول سے واپس آتی تو پورا گھر ان کی چہچہاہٹ اور کہکوں سے گونج اٹھتا۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں اتنے جوش سے سناتی کہ میں اپنا سارا کام چھوڑ کر انہیں سننے لگتی۔ ارسلان جب شام کو تھکے کام سے لوٹتے تو بچے دوڑ کر ان سے لپٹ جاتے اور ارسلان کی ساری تھکن ان کے معصوم چہروں کو دیکھ کر پل بھر میں کافور ہو جاتی۔ میں اکثر باورچی خانے میں کھڑی ان سب کے پیار بھرے منظر کو دیکھتی اور میری آنکھیں نم ہو جاتی۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے اتنا مکمل، پیارا اور محبت کرنے والا خاندان دیا۔ میری شادی بہت ہی کم عمری میں ہو گئی تھی۔ میں تو ابھی زندگی کے اتار چڑھاؤ سے بھی واقف نہیں تھی، لیکن ارسلان کے بے پناہ پیار، عزت اور توجہ نے مجھے کبھی یہ احساس تک نہیں ہونے دیا کہ میں کسی ذمہ داری کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہوں یا مجھ پر گھر کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ لوگ اکثر مجھے دیکھ کر حیران ہوتے اور محلے کی خواتین مجھ سے پوچھتی تھی کہ سحر، 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود تمہارے چہرے پر وہ پہلے جیسی جوانی، تازگی اور سکون کیسے برقرار ہے؟ میں بس خاموشی سے مسکرا دیتی اور یہی سوچتی کہ یہ سب ایک پرسکون گھرانے، ایک سمجھدار جیون ساتھی اور ایک ایسے شوہر کی بدولت ہے جو اپنی بیوی کو سر کا تاج بنا کر رکھتا ہے۔ ہم دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموش اور گہری سمجھداری تھی کہ ہمیں اپنی بات ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے کبھی لفظوں کا سہارا نہیں لینا پڑتا تھا۔ ارسلان میری آنکھوں کی نمی دیکھ کر میرا دکھ جان لیتے تھے اور میں ان کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی تھکن کو پہچان لیتی تھی۔ ارسلان میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا بن کہے خیال رکھتے، چاہے وہ میرے کپڑے ہوں، بچوں کی کوئی خواہش ہو یا گھر کا راشن۔ وہ اپنی بساط سے بڑھ کر کوشش کرتے کہ ہمیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ہماری زندگی کی گاڑی ایک بہت ہی ہموار اور خوبصورت راستے پر چل رہی تھی، جہاں ہر صبح ایک نئی امید اور نیا جذبہ لے کر آتی اور ہر شام ایک پرسکون اور مطمئن نیند کے ساتھ ختم ہوتی۔ مجھے آج بھی وہ سردیوں کی لمبی راتیں یاد ہیں جب ہم سب مل کر ایک کمبل میں دبک کر بیٹھتے اور ارسلان بچوں کو پرستان اور بہادری کی کہانیاں سناتے۔ ان کہانیوں میں بچوں کے لیے سبق ہوتا اور میرے لیے ارسلان کی آواز کا وہ جادو جو مجھے دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیتا تھا۔ وہ لمحے میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تھے جنہیں میں نے اپنے دل کے نیا خانے میں سنبھال کر رکھا ہے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وقت اتنی بے رحمی سے پلٹا کھائے گا اور یہ خوشیاں ایک بیتے ہوئے سہانے خواب کی طرح بن جائیں گی جسے یاد کر کے صرف تڑپا جا سکتا ہے۔ میں اپنے گھر کی ملکہ تھی اور ارسلان اس چھوٹی سی سلطنت کے مضبوط محافظ۔ ہم نے مل کر ایک ایسی دنیا تخلیق کی تھی جہاں صرف اور صرف محبت، احترام اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ تھا۔ میری بیٹیاں اب آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھیں اور میں ان کے روشن اور سنہرے مستقبل کے خواب دیکھتی تھی۔ میں ان کے لیے اچھے رشتے اور ایک بہترین زندگی کی دعائیں مانگتی تھی۔ ارسلان اکثر جذباتی ہو کر کہتے کہ سحر، میں اپنی بیٹیوں کو اتنی اعلیٰ تعلیم دلاؤں گا اور انہیں اتنا خوددار بناؤں گا کہ وہ زندگی کے کسی موڑ پر کسی کے سامنے سر نہ جھکائیں اور نہ ہی کسی کی محتاج ہوں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو معاشرے کا ایک باوقار حصہ بنانا چاہتی تھی اور میں ان کی اس عظیم سوچ پر فخر محسوس کرتی تھی۔ ہماری زندگی میں کسی قسم کی کوئی بناوٹ، کوئی دکھاوا یا کوئی ملمہ کاری نہیں تھی۔ ہم جیسے اندر سے تھے ویسے ہی باہر نظر آتے تھے اور یہی سادگی ہماری سب سے بڑی طاقت اور ہماری خوشیوں کا اصل راز تھی۔ مجھے یاد ہے جب کبھی ارسلان کو کام میں تھوڑی زیادہ آمدنی ہوتی تو وہ سب سے پہلے میرے لیے کوئی تحفہ لاتے، چاہے وہ کانچ کی چند چوڑیاں ہی کیوں نہ ہوتی۔
مگر ان چوڑیوں کی چمک مجھے دنیا کے مہنگے ترین زیور سے زیادہ قیمتی لگتی تھی، کیونکہ ان میں ارسلان کے خلوص پر ہی محبت شامل ہوتی تھی۔ ہم اکثر بارش کے موسم میں صحن میں بیٹھ کر چائے پیتے اور ارسلان اپنے بچپن کے قصے سناتے۔ ان کی باتیں سن کر ایسا لگتا جیسے وقت تھم گیا ہو اور کائنات کی تمام خوشیاں سمٹ کر ہمارے اس چھوٹے سے صحن میں آ گئی۔ ارسلان کی موجودگی میں مجھے کبھی کسی کمی کا احساس نہیں ہوا۔ انہوں نے میرے والدین کی کمی کو بھی اپنی محبت سے پورا کر دیا تھا۔ وہ صرف میرے شوہر نہیں بلکہ میرے بہترین دوست اور میرے رازدار بھی تھے، جن سے میں اپنے دل کی ہر بات بلا جھجک کہہ سکتی تھی۔ ہماری زندگی کا ہر پل ایک خوبصورت یادگار تھا، اور میں یہی سمجھتی تھی کہ شاید زندگی اسی کا نام ہے۔ لیکن قدرت کے کارخانے میں ہمارے لیے کچھ اور ہی لکھا جا چکا تھا، جس کا ہمیں گمان تک نہ تھا۔ ہمارا گھر ایک بہت بڑے اور کشادہ صحن پر مشتمل تھا، جہاں زندگی کے دو بالکل مختلف رنگ ایک ساتھ بستے تھے، اور یہی صحن ہماری خوشیوں اور دکھوں کا واحد گواہ تھا۔ ہم ایک روایتی مشترکہ خاندان کا حصہ تھے، جہاں دیواریں تو تھیں مگر دلوں کے فاصلے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ارسلان کے چھوٹے بھائی، جن کا نام شاذیب تھا، اور ان کی بیوی سمیرہ بھی اسی گھر کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ گھر کو دو حصوں میں تقسیم تو کیا گیا تھا، اور دونوں خاندانوں کے کچن بھی الگ الگ تھے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ابھی ان کچن کے چولہوں کے درمیان وہ نفرت کی دیواریں نہیں آئی تھیں جو بعد میں وقت کی گرد نے کھڑی کر دی۔ ہم ایک ہی چھت تلے رہتے ہوئے بھی اپنی اپنی زندگیوں کے مالک تھے، مگر جڑے ہوئے تھے۔ میرا کچن گھر کے اگلے حصے میں واقع تھا، جہاں گلی کی چہل پہل نظر آتی تھی، جبکہ سمیرہ کا باورچی خانہ گھر کے پچھلے حصے میں تھا، لیکن وہ وسیع و عریض صحن ہمارا مشترکہ اثاثہ تھا، جہاں ہم دونوں دیورانیاں جٹھانیاں اکثر دوپہر کے وقت مل کر بیٹھتی، دھوپ سیکتی اور گھر کے ڈھیروں کام کاج ایک ساتھ ہنستے کھیلتے نمٹاتی۔ میرا دیور میرے شوہر سے شخصیت میں بالکل ہی مختلف اور الٹ مزاج کا مالک تھا۔ وہ اپنی شکل و صورت میں اس قدر پرکشش، وجیح اور خوش لباس نوجوان تھا کہ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا جادوئی سحر تھا۔ وہ جہاں سے گزرتا لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتے، اور اس کی گفتگو میں ایسی مٹھاس تھی کہ ہر کوئی اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ شاذیب جتنا ظاہری طور پر دیکھنے میں حسین اور دلکش تھا، اس کا دل اس سے کہیں زیادہ بڑا، نرم اور محبت سے لبریز تھا۔ اسے بیٹیوں سے ایک خاص قسم کا لگاؤ اور فطری محبت تھی۔ شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی اپنی ابھی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ سمیرہ کے ہاں 2 بیٹے تھے جو گھر میں ہر وقت ادھم مچائے رکھتے تھے، لیکن شاذیب کے دل کے کسی گوشے میں ہمیشہ ایک بیٹی کی پکار اور تڑپ باقی رہتی تھی۔ میری دونوں بیٹیاں تو گویا شاذیب چاچو کی جان تھی۔ ان کا اوڑھنا بچھونا اور ان کی تمام خوشیاں اپنے چاچو سے ہی جڑی ہوئی تھی۔ وہ جب بھی بازار سے یا اپنے کام سے واپس لوٹتا تو چاہے کتنی ہی تھکن کیوں نہ ہو، ان کے لیے مہنگی چاکلیٹیں، خوبصورت گڑیا اور ڈھیروں رنگ برنگے کھلونے لانا کبھی نہیں بھولتا تھا۔ وہ اکثر جذباتیوں کو مجھ سے کہتا کہ سحر بھابھی، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ بیٹیوں کے ننھے قدموں میں اللہ پاک نے کتنی برکت اور رحمت رکھی ہے۔ میں جب بھی گھر آ کر ان کے معصوم سروں پر پیار سے ہاتھ رکھتا ہوں تو میری دن بھر کی تمام تر کوفت، پریشانی اور تھکن پل بھر میں سکون میں بدل جاتی ہے، اور میرا پورا دن اچھا گزرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف سمیرہ کے نقش اگرچہ عام سے تھے، اور اس کا وزن کچھ زیادہ بڑھ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے کچھ بڑی نظر آتی تھی، لیکن وہ ایک بہت ہی کھاتے پیتے اور مضبوط خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا میکا بہت ہی اثر رسوخ والا تھا، اور اسے اپنے اس پس منظر پر بہت ناز تھا۔ ہمارے درمیان ایک خاموش مگر مضبوط احترام کا رشتہ موجود تھا۔ میں عمر اور رشتے میں بڑی تھی، اس لیے سمیرہ میری ہر بات کو اہمیت دیتی اور اسے مانتی تھی، اور میں بھی اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتی تھی۔ اس کی غلطیوں کو درگزر کرتی اور اسے زندگی کے ہر معاملے میں مخلصانہ مشورے دیتی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی جب شاذیب گھر کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوتا تو اس کی پہلی پکار میری بیٹیوں کے لیے ہوتی۔ وہ اپنے چاچو کی آواز سنتے ہی دیوانہ وار دوڑ کر ان سے لپٹ جاتی، اور شاذیب انہیں باری باری ہوا میں اچھال کر اس قدر ہنساتا کہ ان کے کہکوں سے پورا محلہ جان لیتا کہ شاذیب گھر آ گیا۔ صحن میں بچوں کا وہ شور و غل، سمیرہ کی اپنے میکے کے قصوں پر ممبی باتیں، اور میرے شوہر ارسلان کی وہ مخصوص سنجیدگی اور متانت مل کر ایک ایسی مکمل خاندانی تصویر بناتے جو کسی بھی نظر بد سے بچنے کے لائق تھی۔ شاذیب اکثر شام کی چائے کے دوران ارسلان سے کہتے کہ بھائی، سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ پر خاص کرم کیا جو آپ کو بیٹیوں کی نعمت سے نوازا ہے، یہ گھر کی اصل رونق ہے۔ اور ارسلان اس بات پر ایک فخر بھری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتے کہ شاذیب، بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، یہ صرف میری نہیں بلکہ تمہاری بھی تو بیٹیاں ہیں، ان پر جتنا حق میرا ہے اتنا تمہارا بھی ہے۔ ان خوبصورت دنوں میں نے کبھی کبھی محسوس کیا کہ سمیرہ کے دل میں حسد اور جلن کی ایک بہت ہی باریک اور ہلکی سی لہر ابھرتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب وہ دیکھتی کہ شاذیب اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ میری بیٹیوں پر پیار اور توجہ نچھاور کر رہا ہے، یا جب شاذیب میری بیٹیوں کی فرمائش پوری کرنے کے لیے سمیرہ کی کسی ضرورت کو ٹال دیتا، مگر میں اسے ہمیشہ شیطان کا وسوسہ اور اپنا وہم سمجھ کر دل سے جھٹک دیتی تھی۔
کہ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو ایک ہی خون ہیں۔ ہم گھنٹوں ایک ہی نلکے پر بیٹھ کر کپڑے دھوتے، ایک ہی چٹائی پر بیٹھ کر رات کے کھانے کے لیے سبزیاں کاٹتے اور اپنے دل کے تمام چھوٹے بڑے دکھ سکھ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے تھے۔ سمیرا اکثر اپنے میکے کی پرتعیش زندگی کی باتیں کرتی کہ وہاں نوکر چاکر تھے، کیسی رونق ہوتی تھی اور کیسے وہاں عید کے دن میلے کا سماں ہوتا تھا۔ میں اس کی یہ باتیں خاموشی اور دلچسپی سے سنتی، کیونکہ میرا تو کوئی اپنا میکا تھا ہی نہیں۔ میرے ماں باپ کی وفات کے بعد میرا سب کچھ، میرا مان، میرا غرور اور میرا ٹھکانہ یہی گھر اور یہی لوگ تھے، اس لیے میں ان رشتوں کو بہت سنبھال کر رکھتی تھی۔ شاہ زیب کی زندہ دلی اور خوش مزاجی نے اس گھر کی فضا میں ایک دائمی تازگی بھر رکھی تھی۔ وہ ہر چھوٹے بڑے گھریلو معاملے میں ارسلان کا ہاتھ بٹاتا، کبھی سودا سلف لانے میں تو کبھی بچوں کے اسکول کی ضروریات پوری کرنے میں۔ اس نے کبھی ارسلان کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ صرف ایک چھوٹا بھائی ہے، بلکہ وہ ارسلان کا مضبوط بازو بن کر رہتا تھا۔ ہمارے گھر کی اونچی دیواریں اور وہ پرانا نیم کا درخت اس خوشی، امن، بھائی چارے اور ہم آہنگی کی خاموش گواہ تھی جو ان دنوں ہمارا مقدر بنی ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے جب کبھی گھر میں کوئی دعوت ہوتی یا عید کا موقع ہوتا تو ہم سب مل کر پورے گھر کو سجاتے۔ شاہ زیب روشنیوں کا انتظام کرتا اور سمیرا اور میں مل کر طرح طرح کے پکوان تیار کرتی۔ اس وقت ایسا لگتا جیسے اس گھر سے کبھی کوئی غم گزر ہی نہیں پائے گا۔ ہم اپنی ہی خوشیوں کے حصار میں اتنے مطمئن تھے کہ ہمیں آنے والے وقت کی ہولناکیوں کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ سمیرا کبھی کبھی کہتی کہ بھابھی آپ کتنی محنت کرتی ہیں، تھکتی نہیں ہیں کیا؟ اور میں کہتی کہ سمیرا جب گھر والے خوش ہوں تو تھکن کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ محبت ہی تو ہے جو ہمیں تھکنے نہیں دیتی۔ وہ دن واقعی سکون اور رشتوں کی اصل خوشبو سے مہکے ہوئے تھے، جہاں انا نہیں تھی بلکہ صرف اپنائیت تھی۔ پھر وہ منحوس اور کالی رات آئی جس نے میری زندگی کے تمام روشن رنگوں کو ایک ہی پل میں چھین لیا اور مجھے ایک ایسے تیرہ تاریک اندھیرے کے غار میں دھکیل دیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ، کوئی امید اور کوئی سرا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ ایک بالکل عام سا دن تھا۔ آسمان پر سورج اسی طرح چمک رہا تھا جیسے روز چمکتے ہیں، پرندے چہچہا رہے تھے اور زندگی اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ رواں دواں تھی۔ مگر قدرت نے اس دن کے پیچھے میرے لیے کتنی بڑی آزمائش چھپا رکھی تھی، اس کا مجھے گمان تک نہ تھا۔ ارسلان ہمیشہ کی طرح صبح سویرے تر و تازہ چہرے کے ساتھ بیدار ہوئے۔ انہوں نے نہا دھو کر اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور ناشتے کی میز پر بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے رہے۔ جاتے وقت انہوں نے ہر روز کی طرح دونوں بیٹیوں کے ماتھے چومے، بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا کر پیار کیا اور پھر گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے مڑ کر مجھے دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، سحر، آج دفتر میں کام کا بوجھ ذرا زیادہ ہے، اس لیے واپسی پر تھوڑی دیر ہو سکتی ہے، تم پریشان نہ ہونا اور میرا انتظار کیے بغیر بچوں کو کھانا کھلا دینا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ارسلان کی یہ نرم اور دھیمی آواز میرے لیے اس دنیا کی آخری پکار ثابت ہوگی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ ان کی مجھ سے کی جانے والی آخری گفتگو ہے جسے میں رہتی زندگی تک اپنے کانوں میں گونجتا ہوا محسوس کروں گی۔ دن بھر میں گھر کے کاموں میں مصروف رہی، بچوں کو کھلایا پلایا، ان کا ہوم ورک کرایا، مگر نہ جانے کیوں میرا دل صبح سے ایک انجانے خوف سے بوجھل ہو رہا تھا، جیسے کوئی برا وقت دستک دینے والا ہو۔ جیسے جیسے شام ڈھلنے لگی میری بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ سورج غروب ہوا اور مغرب کی اذانیں بلند ہوئی۔ میں نے گھر کے کونے کونے میں چراغ روشن کر دیے، مگر میرا اپنا وجود جیسے اندھیرے میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ میں بار بار صحن سے نکل کر بڑے گیٹ کی طرف جاتی اور گلی میں دور تک نظریں دوڑاتی کہ شاید ارسلان کی بائک کی آواز سنائی دے، شاید وہ بائیں موڑ سے مڑتے ہوئے نظر آ جائے، لیکن سڑک پر سناٹا بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر گزرتی آہٹ پر میرا دل سینے میں زور سے دھڑک اٹھتا کہ شاید وہ آ گئی۔ میں نے رات کا کھانا تیار کر کے میز پر سجا دیا تھا۔ ان کے پسندیدہ پکوان کی خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہ خوشبو اب مجھے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، عشاء کی نماز کا وقت بھی بیت گیا اور میری گھبراہٹ اب سختہ بننے لگی تھی۔ شاہ زیب بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور وہ بھی بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اچانک گھر کے باہر لوگوں کے بولنے کا غیر معمولی شور اٹھا۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز دور سے قریب آتی محسوس ہوئی اور پھر ہمارے گیٹ پر کسی نے زور زور سے دستک دی۔ شاہ زیب دیوانہ وار بھاگتا ہوا باہر گیا۔ میرے پیر جیسے زمین میں گڑ گئے تھے، میں ہلنے کی سکت بھی نہیں رکھتی تھی۔ چند منٹوں بعد جب شاہ زیب واپس اندر آیا تو اس کا وہ وجیح اور ہنستا مسکراتا چہرہ زد پڑ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ اس نے کانپتی اور لرزتی آواز میں صرف اتنا کہا کہ بھابھی، ارسلان بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ لمحہ میرے لیے کسی ایٹم بم کے دھماکے سے کم نہ تھا۔ میری سماعتیں جیسے شل ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے آسمان ٹوٹ کر میرے سر پر گر پڑا اور زمین میرے پیروں کے نیچے سے پھسل گئی ہو۔ میرا جی چاہا کہ زمین ابھی پھٹ جائے اور میں اپنے بچوں سمیت اس میں سما جاؤں تاکہ یہ کرب نہ سہنا پڑے۔ جب ارسلان کا بے جان جسم ایک سفید کفن میں لپٹا ہوا صحن میں لایا گیا تو میری چیخیں آسمان کے سینے کو چیر رہی تھی۔ میرا وہ محافظ، میرا وہ ہمدرد، میرا وہ سہاگ،
جو چند گھنٹے پہلے زندہ سلامت یہاں سے نکلا تھا اب ایک لکڑی کے تختے پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ میری معصوم بیٹیاں جو ابھی یتیمی کے معنی تک نہیں جانتی تھی اپنے باپ کے ٹھنڈے اور بے جان جسم سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے بابا کو جھنجھوڑ رہی تھی کہ بابا اٹھیں، دیکھیں ہم آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ ہمارے لیے کیا لائے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سایہ جو انہیں زمانے کی تپتی دھوپ سے بچاتا تھا، جو ان کی ہر فرمائش پر مسکرا کر ہاں کہتا تھا، اب ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا جو صرف چند سال کا تھا وہ اپنی بہنوں اور مجھے روتا دیکھ کر سہم گیا تھا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ گھر میں سب رو رہے ہیں، اس لیے وہ بھی خوفزدہ ہو کر اپنے باپ کے سرانے بیٹھ کر رونے لگا۔ ارسلان کے جانے سے میرا ہنستا بستا گھر ایک ویرانے میں تبدیل ہو گیا۔ وہ ہنسی، وہ کہکے، وہ رونق اور وہ بے مثال سکون سب ایک ہی پل میں خاک میں مل گئے۔ جنازے کے اٹھنے تک میں ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور میں پتھرائی ہوئی نظروں سے اس خالی جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں ارسلان بیٹھا کرتے تھے۔ میں نے خود کو ایک بند اور تاریک کمرے میں محبوس کر لیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی کا ہر مقصد، ہر خواب اور ہر امید ارسلان کے ساتھ ہی قبر کے اندھیرے میں دفن ہو گئی ہے۔ شاہزیب کا حال بھی برا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے غم میں اس قدر نڈھال تھا کہ اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ بار بار سر پیٹ کر یہی کہتا کہ میں آج واقعی یتیم ہو گیا ہوں۔ میرا بڑا بھائی میرا باپ تھا، میرا واحد سہارا تھا جو مجھ سے چھن گیا۔ سمیرا بھی رو رہی تھی، وہ بھی غمزدہ تھی، مگر اس کے رونے میں وہ تڑپ، وہ کرب اور وہ قیامت نہیں تھی جو ایک بیوہ اور یتیم بچوں کے دلوں پر برپا تھی۔ محلے کے لوگ آتے، تسلیاں دیتے، صبر کی تلقین کرتے اور اپنی اپنی زندگیوں میں واپس چلے جاتے، مگر میرے دل پر جو گہرا زخم لگا تھا اسے بھرنے کے لیے کائنات کا کوئی مرہم کافی نہیں تھا۔ میرے بچے پل بھر میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کے معصوم سروں سے وہ شفیق ہاتھ اٹھ گیا تھا جو ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو اپنی جان پر کھیل کر پورا کرتا تھا۔ میں راتوں کو اٹھ کر دیوانہ وار ارسلان کی الماری کھولتی، ان کے کپڑوں کو اپنے سینے سے لگا کر روتی۔ ان کی پہنی ہوئی قمیض سے آج بھی ان کی مخصوص خوشبو آتی تھی جو مجھے یاد دلاتی تھی کہ وہ کہیں آس پاس ہی ہیں، مگر حقیقت کی تلخی یہ تھی کہ وہ اس ابدی سفر پر نکل چکے تھے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری پوری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ مجھے اپنا اور اپنے ان 3 یتیم بچوں کا مستقبل ایک بھیانک اور خوفناک خواب کی طرح نظر آ رہا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ اب ان کی انگلیاں تھام کر انہیں اس ظالم معاشرے کے سامنے کون کھڑا کرے گا۔ وہ شخص جو میرا مان تھا، جو میری ہمت کی دیوار تھا، جو میرے ہر دکھ کا مداوع تھا، وہ مجھے اس بے رحم دنیا میں تنہا چھوڑ گیا تھا۔ اب اس بڑے سے گھر میں ارسلان کی پروکار آواز نہیں گونجتی تھی۔ اب کوئی شام کو تھکاہارا دروازے پر دستک نہیں دیتا تھا۔ اب صرف ایک لمبی پراسرار اور تکلیف دہ خاموشی تھی جو دیواروں سے چمٹ گئی تھی، اور میری آنکھوں سے مسلسل بہتے ہوئے وہ کبھی نہ ختم ہونے والے آنسو تھے جو میری قسمت کا ماتم کر رہے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ مجھے یہ یاد دلاتا کہ اب میں اس دنیا میں اکیلی ہوں، ایک ایسی بیوہ جس کا کوئی میکا نہیں، کوئی سہارا نہیں، صرف 3 معصوم جانیں ہیں جن کی زندگی کا سوال میرے سامنے کھڑا تھا۔ ارسلان کے جانے کے بعد میری زندگی ایک ایسے ٹھہرے ہوئے گدلے پانی کی مانند ہو گئی تھی جس میں ارتاش تو تھا مگر زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تھی۔ عدت کے وہ دن پہاڑ جیسے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ مجھے یہ احساس دلاتا کہ اب اس دنیا میں میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور میں ایک ایسے ویرانے میں کھڑی ہوں جہاں دور دور تک کوئی سایہ دار درخت نہیں ہے۔ ابھی ارسلان کی جدائی کا غم ہرا ہی تھا۔ ابھی میری آنکھوں کا کاجل ان کے غم میں بہنا بند نہیں ہوا تھا، اور گھر کے در و دیوار سے مستقبل کے بھیانک اندیشے سر اٹھانے لگے تھے۔ عدت کے آخری ایام میں ایک روز گھر میں غیر معمولی اور بوجھل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ بھی جیسے تھم گئی تھی۔ محلے کے چند سفید پوش معززین اور ہمارے خاندان کے سب سے بڑے بزرگ، جنہیں سب احتراماً بڑے چاچو کہتے تھے، اچانک ہمارے گھر آئے۔ ان کے چہروں پر چھائی ضرورت سے زیادہ سنجیدگی اور خاموشی یہ بتا رہی تھی کہ آج میری تقدیر کا کوئی بہت بڑا اور اہم فیصلہ ہونے والا ہے جس میں شاید میری مرضی شامل نہیں ہوگی۔ میں اپنے کمرے کے ایک اندھیرے کے کونے میں بیٹھی جائے نماز پر تسبیح پڑھ رہی تھی اور اللہ سے اپنے بچوں کی خیر مانگ رہی تھی، جب اچانک صحن سے سمیرا کی دبی دبی چیخوں اور شاہزیب کی اونچی ہوتی آواز نے میرا دھیان بٹا دیا۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی طوفان میری طرف بڑھ رہا ہے۔ بڑے چاچو نے خاندان کے تمام افراد کو صحن میں جمع کیا اور ایک ایسی بات کہی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی، اور مجھے لگا جیسے میں کسی گہری کھائی میں گر رہی ہوں۔ انہوں نے بہت ٹھہرے ہوئے، وزنی اور فیصلے والے لہجے میں کہا کہ دیکھو بھائیو، ارسلان ہمارا بیٹا تھا۔ اس کے اچانک چلے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بھر سکتی، مگر ہم ان 3 معصوم اور بے گناہ یتیم بچوں کو زمانے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ سحر کا کوئی میکا نہیں ہے اور اس کا کوئی بھائی یا باپ زندہ نہیں ہے جو اس بیوہ اور ان یتیموں کا بوجھ اٹھائے۔ اس لیے خاندان کی غیرت، ہماری انا اور بچوں کے مستقبل کا تقاضا یہی ہے
کہ شاہ زیب سحر کو اپنے نکاح میں لے تاکہ ان یتیم بچوں کو اپنے ہی گھر میں ایک معتبر باپ کا سایہ مل سکے اور سحر کو ایک قانونی اور سماجی سہارا میسر آ جائے۔ یہ سننا تھا کہ صحن میں جیسے ایک قیامت صغریٰ بپا ہو گئی۔ سمیرا جو اب تک ایک خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، ایک دم بپھرے ہوئے زخمی شیر کی طرح اپنی جگہ سے اٹھی اور چیخنے لگی کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں جیتے جی اپنے شوہر کو، اپنی زندگی کو کسی اور عورت کے حوالے نہیں کروں گی، چاہے وہ میری سگی جیٹھانی ہی کیوں نہ۔ اس نے انتہائی زہریلے اور نفرت انگیز لہجے میں بڑے چاچو کی طرف دیکھ کر کہا، کیا خاندان کی غیرت بچانے کا سارا ٹھیکہ صرف میرے شوہر نے لے رکھا ہے؟ کیا ارسلان بھائی کی اس بیوہ کو کہیں اور نہیں بیایا جا سکتا؟ کیا میرے گھر کو آگ لگانا ہی واحد حل ہے؟ اس کی ہر بات، اس کا ہر لفظ میرے زخمی دل میں زہر بھرے نشتر کی طرح چبھ رہا تھا۔ میں مسلح پر بیٹھی تڑپ کر رہ گئی۔ کیا میرے رب، میں تو ابھی اپنے سہاگ کا ماتم کر رہی ہوں، ابھی تو میری عدت کی میعاد بھی پوری نہیں ہوئی اور یہاں میرے ہی وجود کے بندر بانٹ کے فیصلے ہو رہے ہیں، جیسے میں کوئی جیتی جاگتی عورت نہیں بلکہ کوئی بے جان شے ہوں۔ شاہ زیب جو اب تک سر جھکائے زمین کو تک رہا تھا اور خاموش بیٹھا تھا، اس نے ایک بہت لمبی اور گہری سانس لی، اپنی مٹھیاں بھینچی اور بڑے چاچو کی طرف دیکھ کر بہت ہی باوقار سنجیدگی مگر غم سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ چاچو، ارسلان بھائی میرے لیے صرف بڑے بھائی نہیں تھے، وہ میرے محسن تھے، میرے باپ کی جگہ تھے۔ اگر ان کے یتیم بچوں کے سر پر چھت برقرار رکھنے کے لیے اور ان کی آبرو بچانے کے لیے مجھے اپنی زندگی کی تمام خوشیوں اور اپنی خواہشات کی قربانی بھی دینی پڑے تو میں خدا کی قسم اس کے لیے تیار ہوں، مجھے رشتہ منظور ہے۔ شاہ زیب کا یہ دو ٹوک فیصلہ سمیرا کے لیے کسی ایٹمی دھماکے سے کم نہ تھا۔ وہ آپس سے باہر ہو گئی۔ اس نے دیوانگی کے عالم میں گھر کا سامان اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیا، برتن توڑے اور چیخ چیخ کر دھمکی دی کہ اگر شاہ زیب نے یہ نکاح کیا تو وہ ابھی اسی وقت زہر کھا کر خودکشی کر لے گی یا اپنے دونوں بچوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے اپنے میکے چلی جائے گی۔ کئی گھنٹوں کی کڑوی بحث، رونے دھونے اور تکرار کے بعد جب سمیرا نے دیکھا کہ خاندان کے بڑے اپنے فیصلے پر چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے اور شاہ زیب بھی اپنے بھائی کی بچوں کی خاطر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، تو اس نے اپنی شکست کو ایک نئی چال میں بدل دیا اور ایک ایسی کڑی اور تلخ اور ظالمانہ شرط رکھ دی جس نے انسانیت اور رشتوں کے تقدس کو بھی شرمندہ کر دیا۔ اس نے شاہ زیب کے سامنے کھڑے ہو کر بلند اور کرخت آواز میں کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ان یتیموں کا اتنا ہی درد جاگا ہے تو شوق سے نکاح کر لو، مگر میری ایک شرط ہے جو تمہیں ماننی ہوگی۔ تم سحر کے ساتھ صرف کاغذوں کے شوہر بن کر رہو گے، تمہارا اس کے ساتھ میاں بیوی والا کوئی انسانی تعلق نہیں ہوگا، نہ تم کبھی اس کے کمرے کی دہلیز پار کرو گے، نہ اسے وہ مقام دو گے جو میرا ہے، اور نہ ہی اسے کبھی بیوی والی محبت دو گے۔ وہ صرف تمہارے بھائی کی بیوہ کے طور پر اس گھر کے ایک کونے میں پڑی رہے گی۔ سمیرا کی یہ گھٹیا شرط سن کر پورے صحن میں ایک موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ شاہ زیب نے ایک نظر میرے کمرے کے اس بند دروازے کی طرف دیکھا جہاں میں اپنے آنسو پی رہی تھی اور اپنی قسمت پر رو رہی تھی، پھر ایک فیصلہ کن انداز میں اپنی انا کو مار کر سر جھکا کر کہا کہ مجھے یہ شرط منظور ہے۔ میرا مقصد صرف ان بچوں کو اپنا نام دینا اور بھابھی کو تحفظ فراہم کرنا ہے، مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، میں یہ بوجھ اٹھانے کو تیار ہوں۔ شاہ زیب کے یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے گرم شیشے کی طرح اترے۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑی تذلیل اور توہین کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا نکاح صرف ایک ترس اور رحم کے طور پر کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایسی شرمناک شرائط کے ساتھ جیسے وہ کوئی انسان ہی نہ ہو۔ عدت ختم ہوتے ہی ایک اداس شام نہایت ہی خاموشی، سادگی اور بوجھل دل کے ساتھ نکاح خواہ کو بلایا گیا۔ گھر میں کوئی روشنی نہیں تھی، کوئی ڈھول ڈھماکہ نہیں تھا، کوئی خوشی کا گیت نہیں تھا، بلکہ ایک سوگوار اور ماتمی فضا میں میرا نکاح شاہ زیب سے پڑھا دیا گیا۔ جب میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے نکاح کے کاغذات پر دستخط کیے تو مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنے ہاتھوں سے ارسلان کی یادوں کا قتل کر رہی ہوں، جیسے میں ان کے ساتھ کی گئی وفاداریوں کا سودا کر رہی ہوں۔ مگر جب میں نے اپنے تینوں معصوم بچوں کے چہروں کی طرف دیکھا جو سہمے ہوئے ایک کونے میں کھڑے تھے تو میں نے اپنے تڑپتے ہوئے دل پر پتھر رکھ لیا۔ نکاح کے بعد گھر کی وہ فضا جو کبھی محبت، اپنائیت اور باہمی احترام کی بھینی بھینی خوشبو سے مہکتی تھی، اب حسد، جلن اور نفرت کے کسی زہریلے اور دم گھٹتے ہوئے دھوئیں سے بھر گئی تھی۔ سمیرا جو اس حادثے سے پہلے صرف ایک چھوٹی دیورانی تھی اور جس کے ساتھ میرا رشتہ سہیلیوں جیسا تھا، اب ایک ایسی سنگ دل اور حاسد عورت بن چکی تھی جس کے نزدیک میرا وجود اس کے ہنستے بستے گھر کی بربادی کا واحد سبب بن گیا تھا۔ وہ ہر وقت اسی طاق میں رہتی، اسی جستجو میں رہتی کہ شاہ زیب کے کانوں میں میرے خلاف زہر کیسے کھولے اور اسے مجھ سے متنفر کیسے کرے۔ وہ سارا دن گھر کے کاموں کے دوران طنز کے ایسے نشتے چلاتی جو سیدھے میری روح میں پیوست ہو جاتے۔ اس کی نفرت صرف مجھ تک محدود نہ تھی بلکہ اس نے میری معصوم اور یتیم بیٹیوں کو بھی اپنے حسد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ اگر کبھی شاہ زیب اپنے بھائی کی نشانیوں کے لیے بازار سے واپسی پر کوئی چھوٹا سا پھل، کوئی مٹھائی یا کوئی کھلونا لے آتا تو سمیرا جیسے آپے سے باہر ہو جاتی
اور پورے گھر کو اپنے سر پر اٹھا لیتی۔ وہ صحن کے بیچ کھڑے ہو کر چیخ چیخ کر پورے محلے کو سناتی کہ دیکھو لوگو، اب یہ یتیم میرے اپنے بچوں کا حق مار رہا ہے۔ شاہ زیب، تم نے تو بڑے چاچو کے سامنے عہد کیا تھا یہ صرف ایک کاغذی رشتہ ہے، پھر یہ چھپی ہوئی نوازشی کیوں؟ کیا تمہیں اب اپنے سگے بچوں کی محرومی نظر نہیں آتی؟ اس کے الزامات کی ضد اب صرف گھر کے معاملات تک نہیں رہی تھی، بلکہ وہ میری پاکیزہ ذات پر بھی حملے کرنے لگی تھی۔ وہ سریعام مجھ پر یہ الزام تراشی کرتی تھی کہ میں نے جان بوجھ کر ارسلان کے جانے کے بعد مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر شاہ زیب پر اپنے حسن کے ڈورے ڈالے تاکہ اس گھر اور جائیداد پر قبضہ کر سکوں۔ وہ میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی، حالانکہ خدا گواہ ہے میں نے کبھی شاہ زیب سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی اور نہ ہی ارسلان کے جانے کے بعد کبھی آئینہ دیکھ کر خود کو سنوارا تھا۔ شاہ زیب یہ سب کڑوا گھونٹ خاموشی اور ضبط کے ساتھ پیتا رہا۔ وہ سمیرہ کی ان بدتمیزیوں پر اکثر اسے تنہائی میں سمجھانے کی کوشش کرتا، اسے ارسلان بھائی کے احسانات یاد دلاتا، مگر سمیرہ کا حسد ایک ایسی بے قابو آگ بن چکا تھا جو ہر مقدس رشتے کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن ظلم کی حد ہو گئی۔ ایک ایسی دوپہر جب شاہ زیب گھر پر نہیں تھے، سمیرہ نے غصے اور جنون کے عالم میں میری بڑی بیٹی کو، جو صرف اپنے چاچو کا انتظار کر رہی تھی، زور سے دھکا دیا اور اسے منحوس قرار دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے قدموں نے اس گھر کی خوشیاں چھین لی ہیں، خوشیاں کھا لی ہیں۔ معصوم بچی جب روتی ہوئی زمین پر گری تو اسی لمحے شاہ زیب گیٹ سے اندر داخل ہوا، اپنی جان سے پیاری بھتیجی کی آنکھوں میں آنسو اور سمیرہ کے منہ سے نکلتے ہوئے وہ غلیظ الفاظ سن کر شاہ زیب کا برسوں کا ضبط ایک دم ٹوٹ گیا۔ اس نے پہلی بار زندگی میں سمیرہ پر ہاتھ اٹھایا اور اسے دھاڑتے ہوئے باور کرایا کہ سمیرہ خبردار، جو آئندہ ان بچوں کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا، یہ صرف یتیم نہیں ہے، یہ ارسلان بھائی کا خون ہے، یہ میری عزت ہے اور ان کی توہین میں اپنی موت تک برداشت نہیں کروں گا۔ سمیرہ اس ذلت اور مار پر مزید بفر گئی۔ اسے اپنی انا پر ضرب محسوس ہوئی اور وہ اسی وقت اپنا سارا سامان، اپنے زیورات اور اپنے بچوں کو لے کر اپنے مضبوط میکے چلی گئی۔ اس کا خیال تھا کہ شاہ زیب ہمیشہ کی طرح 2 دن بعد ہار مان کر اس کے پاؤں پکڑ کر اسے منانے آئے گا اور پھر وہ میری بیٹیوں کو گھر سے نکالنے یا انہیں نوکرانی بنا کر رکھنے کی نئی شرط منوائے گی۔ مگر وہ بھول گئی تھی کہ قدرت کے فیصلے انسانوں کی سوچ سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ سمیرہ کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سا گہرا اور پراسرار سناٹا چھا گیا تھا، مگر یہ سناٹا ماضی کی طرح خوفناک یا دم گھٹنے والا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ شاہ زیب اب کسی دباؤ اور کسی ڈر کے بغیر مکمل طور پر میرے بچوں کا باپ بن کر سامنے آ گیا۔ وہ جو کبھی سمیرہ کے تانوں کے خوف سے بچوں کو چھپ کر پیار کرتا، اب علل اعلان ان کی پرورش میں مگن ہو گیا۔ وہ صبح صادق کے وقت بیدار ہوتا، خود کچن میں جا کر بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرتا اور پھر نہایت شفقت سے بچوں کے کمرے میں جا کر انہیں ماتھے پر بوسہ دے کر جگاتا۔ میں دور کمرے کی دہلیز پر کھڑی حیرت اور تشکر بھری نظروں سے دیکھتی تھی کہ وہ مرد جو کبھی اپنی ضرورت کے لیے پانی کا گلاس خود نہیں اٹھاتا تھا، وہ کس طرح مہارت سے میری بیٹیوں کی باریک چٹیاں بناتا، ان کے اسکول کے یونیفارم کے کالر سیدھے کرتا اور ان کے بھاری بستے اپنے مضبوط کندھوں پر لٹکا کر انہیں گلی کے موڑ تک وین میں بٹھانے جاتا۔ اس کے رویے میں اب وہ پرانی جھجک، وہ مجبوری اور وہ خوف مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا جو پہلے سمیرہ کی موجودگی میں ایک بوجھ کی طرح اس کے اعصاب پر سوار رہتا تھا۔ ایک یادگار رات جب سارا گھر نیند کی آغوش میں تھا، بچے اپنے کمروں میں میٹھی نیند سو رہے تھے اور میں برآمدے کے ایک کونے میں اکیلی بیٹھی رات کی ٹھنڈی ہوا میں آسمان پر چمکتے تارے گرتے ہوئے ارسلان کو یاد کر رہی تھی۔ شاہ زیب دبے پاؤں میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مخمل میں لپٹا ہوا تحفہ تھا۔ اس نے وہ تحفہ دھیرے سے میری طرف بڑھایا اور بہت ہی سنجیدہ، باوقار مگر حد درجہ مدھم اور جذباتی آواز میں کہنا شروع کیا کہ سحر، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ارسلان بھائی کی جگہ اس کائنات میں کوئی دوسرا انسان کبھی نہیں لے سکتا، وہ میرے لیے بھی ناگزیر تھے، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں نے جو نکاح آپ سے کیا تھا وہ میرے لیے صرف ایک کاغذی ٹکڑا یا سماجی مجبوری نہیں تھا۔ میں ہمیشہ سے بھائی کی زندگی میں بھی آپ کی ہمت، آپ کی سادگی اور آپ کے سلیقے کا دل سے مداح تھا، مگر بھائی کی بے پناہ محبت اور احترام کی وجہ سے یہ سب جذبات میرے دل کے کسی بہت ہی گہرے اور تاریک کونے میں دبے ہوئے تھے۔ سمیرہ نے نکاح کے وقت جو ظالمانہ شرط رکھی تھی، اس نے ہر روز میری روح کو زخمی کیا، مجھے اپنے ہی بھائی کی امانت سے دور رکھا، مگر اب میں اس مصنوعی قید اور اس بے مروتی سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو اور ارسلان بھائی کے ان بچوں کو وہ تمام حقوق، وہ تمام عزت اور وہ تمام مقام دینا چاہتا ہوں جو ایک شرعی شوہر اور ایک حقیقی باپ کے ہوتے ہیں۔ شاہ زیب کی ان بھیگی ہوئی آنکھوں میں سچائی، خلوص اور وفا کی وہ لازوال چمک تھی جس نے میرے دل کے برسوں سے سوکھے ہوئے بنجر اور ویران صحرا میں رحمت کی پہلی بوند کا کام کیا۔ اس مبارک رات شاہ زیب نے تمام سماجی دیواریں گرا دی۔ اس نے باقاعدہ طور پر مجھے اپنی بیوی تسلیم کیا اور اس ظالمانہ اور غیر انسانی شرط کو ہمیشہ کے لیے پاش پاش کر دیا جو سمیرہ نے اپنی انا کی تسکین کے لیے لگائی تھی۔ اس نے رہتی دنیا کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ سچا رشتہ صرف خون کا نہیں ہوتا،
بلکہ احساس مربی اور ذمہ داری کا ہوتا ہے۔ اس نے ارسلان کے بچوں کو وہ مقام، وہ محبت اور وہ تحفظ دیا کہ محلے کے لوگ اور خاندان والے یہ بھول گئے کہ اس کے سگے بچے نہیں ہیں۔ وقت اپنی مخصوص اور بے رحم رفتار سے گزرتا گیا اور سمیرہ کو اپنے پرتعیش میکے میں بیٹھے بیٹھے اپنی انا کے شکست کا تلخ احساس ہونے لگا۔ وہ کئی طویل مہینوں تک وہاں اس امید پر بیٹھی رہی کہ شاہ زیب ٹوٹ کر بکھر کر اسے لینے آئے گا اور اس کی ہر شرط مانے گا، مگر شاہ زیب اب اپنی نئی پاکیزہ اور پرسکون زندگی میں مکمل طور پر مگن ہو چکا تھا۔ اسے اب کسی کے طنزیہ جملوں کا کوئی ڈر نہیں تھا اور نہ ہی اسے ہر پل کسی کی زہریلی جاسوسی کا خوف ستاتا تھا۔ شاہ زیب نے گھر کے بیچوں بیچ کھڑی وہ دیواریں ہمیشہ کے لیے گرا دی جو کچن کو اور دلوں کو الگ کرتی تھی۔ اب پورا گھر ایک ہی بڑے دسترخوان پر بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھاتا، ہنسی مذاق ہوتا اور محبت کی گفتگو ہوتی۔ میری بیٹیاں اب شاہ زیب کو مکمل حق کے ساتھ ابو کہہ کر پکارنے لگی تھی اور ان کے معصوم چہروں کی وہ شادابی، وہ لالی اور وہ مسکراہٹ پوری طرح واپس آ گئی تھی جو ارسلان کے جنازے کے ساتھ ہی کہیں کھو گئی تھی۔ شاہ زیب نے اپنی عملی زندگی سے ثابت کیا کہ وہ ایک ایسا ماہر باغبان ہے جو کسی بھی اجڑے ہوئے اور اجاڑ چمن کو اپنی محبت کی آبیاری سے دوبارہ ہرا بھرا اور خوشبودار کر سکتا ہے۔ آخرکار ایک دن سمیرہ کے گھر والے اس کی ضد اور اس کی حالت دیکھ کر اسے خاموشی سے واپس چھوڑنے آئے۔ سمیرہ اب وہ پہلی والی مغرور اور سرکش عورت نہیں رہی۔ شاید وقت کی ٹھوکروں نے اسے بدل دیا تھا، یا شاید اس نے بدلتے ہوئے حالات سے سمجھوتا کر لینا ہی بہتر سمجھا تھا۔ وہ نہایت ہی خاموشی سے نظریں جھکائے گھر میں داخل ہوئی اور اپنے حصے کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ وقت ایک ایسا مرہم ہے جو گہرے سے گہرے زخم کو بھی بھر دیتا ہے اور گھٹن سے گھٹن حالات کو بھی سازگار بنا دیتا ہے۔ سمیرہ کے واپس آنے کے بعد کئی مہینے اسی کشمکش میں گزر گئے کہ اب اس گھر کا نقشہ کیا ہوگا، مگر شاہ زیب کے اٹل فیصلے اور اس کی غیر متزلزل شخصیت نے گھر کے نظام کو ایک نئی اور واضح سمت دے دی تھی۔ سمیرہ جو کبھی اس گھر کی بے تاج ملکہ بننا چاہتی تھی اور جس کا حسد آسمان کو چھوتا تھا، اب وقت کی گرد اور شاہ زیب کی بے رخی نے اسے یہ باور کرا دیا تھا کہ ضد اور نفرت سے دل نہیں جیتے جا سکتے۔ اس نے آہستہ آہستہ حالات سے سمجھوتا کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وہ تلخی جو پہلے زہر بن کر ہر وقت اس کی زبان سے ٹپکتی تھی، اب خاموشی میں بدل گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ شاہ زیب اب وہ شاہ زیب نہیں رہا جسے وہ اپنی انگلیوں پر نچا سکتی تھی، بلکہ وہ ایک ذمہ دار، بااصول اور اپنی دونوں بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے والا مرد بن چکا تھا۔ سمیرہ نے جب دیکھا کہ شاہ زیب شہر کے بچوں کو اپنے سگے بچوں سے بھی بڑھ کر چاہ رہا ہے اور شہر کو وہ مقام دے چکا ہے جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، تو اس کے اندر کی عورت نے ہار مان لی۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر اس نے اب بھی اپنی روش نہ بدلی تو وہ شاہ زیب کو ہمیشہ کے لیے کھو دے۔ ایک صبح جب میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، سمیرہ خاموشی سے اندر آئی اور میرے ہاتھ سے توا چھین کر خود پراٹھے بنانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی چمک تو نہیں تھی، مگر ایک پچھتاوا ضرور تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بھابھی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو اور ان یتیموں کو بہت ستایا، مگر آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس گھر کی برکت آپ کے صبر کی وجہ سے ہی قائم ہے۔ وہ لمحہ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ میں نے اسے گلے لگایا اور ہم دونوں کے درمیان وہ نفرت کی دیوار ہمیشہ کے لیے گر گئی جو برسوں سے کھڑی تھی۔ شاہ زیب نے مجھے وہ عزت، وہ مقام اور وہ تعریف دی جو مجھے اپنی زندگی کے پہلے دور میں بھی کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ارسلان مجھ سے محبت ضرور کرتے تھے، مگر شاہ زیب نے تو میری روح کو اپنا لیا تھا۔ وہ صرف میرا شوہر ہی نہیں تھا، بلکہ وہ میرا سب سے بڑا مداح بن کر ابھرا۔ وہ اکثر خاندان کی محفلوں میں سب کے سامنے فخر سے کہتا کہ اگر آج میرا گھر آباد ہے اور میرے بھائی کی نشانیاں محفوظ ہیں تو یہ صرف شاعر کی ہمت اور اس کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اس کے یہ الفاظ میرے لیے کسی تمغے سے کم نہ ہوتے تھے اور میری ہر چھوٹی ضرورت کا ایسے خیال رکھتا جیسے میں کوئی بہت ہی قیمتی شے ہوں۔ اس نے میرے بچوں کی پرورش میں کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ یتیم ہیں، بلکہ اس نے انہیں وہ اعتماد دیا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کے قابل ہو گئے۔ شاہ زیب نے اپنی زندگی کے کئی سال سخت محنت اور مشقت میں گزارے تاکہ وہ میری بیٹیوں کے لیے ایک عالیشان مستقبل بنا سکے۔ اس نے ایک ایک پائی جوڑ کر انہیں بہترین تعلیم دلوائی، اور جب ان کی شادیوں کا وقت آیا تو اس نے ارسلان کے بھائی ہونے کا حق ایسے ادا کیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ اس نے میری بیٹیوں کو ایسے رخصت کیا کہ جیسے کوئی سگا باپ اپنی شہزادیوں کو رخصت کرتا ہے۔ اس دن اس کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ اس کی بیلوس محبت کی گواہی دے رہے تھے۔ صبر اور استقامت کا یہ طویل سفر جو ارسلان کے حادثے سے شروع ہوا تھا اور سمیرہ کی حسد کی آگ سے گزرا تھا، اب ایک ایسے پرسکون ساحل پر پہنچ چکا تھا جہاں صرف اطمینان ہی اطمینان تھا۔ میری زندگی میں جو ویرانی اور اندھیرا چھا گیا تھا، شاہ زیب کی وفا اور میرے رب کے فضل نے اسے ایک روشن صبح میں بدل دیا۔ اب اس گھر میں کوئی دیورانی جٹھانی نہیں تھی، بلکہ ہم دو بہنوں کی طرح ایک ہی چھت تلے رہتی تھی۔ سمیرہ میری ہر بات کا احترام کرتی تھی اور میں نے بھی اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھ کر معاف کر دیا۔ شاہ زیب نے ثابت کر دیا کہ اگر مرد حق اور انصاف پر قائم رہے تو وہ ایک بگڑے ہوئے گھر کو بھی جنت بنا سکتا ہے۔
آج جب میں ڈھلتی عمر کے اس حصے میں اپنے صحن میں بیٹھتی ہوں اور اپنے پوتوں پوتیوں اور نواسوں نواسیوں کو شاہ زیب کے گرد گھیرا ڈالے کہانیاں سنتے دیکھتی ہوں تو میرا دل شکرانے کے سجدے میں گر جاتا ہے۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ آزمائش انسان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اسے کندن بنانے کے لیے آتی ہے۔ ارسلان کی یادیں آج بھی میرے دل کے ایک محفوظ گوشے میں خوشبو کی طرح بسی ہوئی ہیں، مگر شاہ زیب وہ حقیقت ہے جس نے میری زندگی کو جینے کا نیا مقصد دیا۔ شاہ زیب کی وہ ایک رات کی گفتگو اور وہ وعدہ جس میں اس نے مجھے مکمل بیوی تسلیم کیا تھا، میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہوا۔ اس نے اس شرط کو باش باش کر کے نہ صرف مجھے حق دیا بلکہ سماج کے ان تمام ٹھیکیداروں کو بھی جواب دیا جو بیوہ عورت کو صرف بوجھ سمجھتے ہیں۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ عورت کی عزت صرف اس کے شوہر کی زندگی تک نہیں ہوتی بلکہ ایک باوقار مرد اسے مرنے کے بعد بھی تحفظ دے سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سمیرہ کے بچے بھی جوان ہو گئے اور انہوں نے میرے بچوں کو وہی عزت دی جو شاہ زیب نے مجھے دی تھی۔ اب اس گھر میں 2 کچن تو تھے مگر ان کے درمیان کوئی دیوار نہیں تھی۔ خوشبوئیں ایک دوسرے کے باورچی خانے میں رچ بس گئی تھی۔ شاہ زیب نے اپنی زندگی کے آخری ایام تک میری ہر فرمائش کو مقدم رکھا۔ وہ جب بھی تھکا ہارا گھر آتا تو سب سے پہلے میرے پاس بیٹھتا اور میرے ہاتھ تھام کر کہتا کہ سحر، تم نے میرے بھائی کی امانت کا جو حق ادا کیا اس کا اجر میں نہیں دے سکتا، صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ یوں میری زندگی کا وہ باب جو آنسوں اور سسکیوں سے شروع ہوا مسکراہٹوں اور دعاؤں پر ختم ہوا۔ صبر کی وہ کھٹن راہ اب پھولوں کی سیج بن چکی تھی۔ مجھے اب کسی کالی رات کا خوف نہیں تھا کیونکہ میرے پاس شاہ زیب جیسی ہمت کی دیوار اور مخلصی کا سایہ موجود تھا۔ وہ گھر جو کبھی ویرانی کا منظر پیش کرتا تھا اب خوشیوں کا گہوارہ بن چکا تھا۔ میں نے سیکھا کہ اگر اللہ پر آپ بھروسہ رکھے اور اپنے کردار کی پاکیزگی کو برقرار رکھے تو حالات چاہے کتنی ہی بھیانک کیوں نہ ہو، انجام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ شاہ زیب کی محبت نے میرے زخموں کو منمل کر دیا اور سمیرہ کے سمجھوتے نے گھر کے سکون کو دوام بخش دیا۔ آج میں ایک کامیاب ماں، ایک معزز بیوی اور ایک خوشحال بزرگ خاتون کے طور پر اپنے ماضی کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی ہر تکلیف چھوٹی لگتی ہے۔ یہ سکون، یہ عزت اور یہ تعریف جو شاہ زیب نے مجھے عطا کی وہ میری زندگی کا کل اساس ہے۔ اللہ پاک ہر کسی کو ایسا ظرف اور ایسا صبر عطا فرمائے کہ وہ آزمائشوں کے سمندر کو پار کر کے سکھ کی منزل تک پہنچ سکے۔ اب اس گھر کی دیواریں اداسی نہیں بلکہ محبت کی کہانیاں سناتی ہیں اور ہر آنے والی نسل کو یہ پیغام دیتی ہے کہ رشتے خون سے نہیں بلکہ قربانی اور احساس سے بنتے۔ میرے عزیزوں، یہ کہانی صرف ایک بیوہ کی نہیں بلکہ یہ کہانی ایک ایسے عظیم انسان کی ہے جس نے اپنی انا، اپنی ذاتی خواہشات اور اپنی جوانی کو صرف اس لیے قربان کر دیا تاکہ انسانیت اور رشتوں کی لاج رکھ سکے۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے وہ تمام آنسو، وہ تنہائی کی راتیں اور وہ دکھ ایک ایسے امتحان کی طرح لگتے ہیں جس نے مجھے توڑنے کی بجائے نکھار دیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ کبھی کبھی زندگی ہمیں وہاں لا کھڑا کرتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، لیکن وہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اللہ کی خاص مدد شروع ہوتی ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ ٹوٹے ہوئے گھر بھی پھر سے بس سکتے ہیں اگر دل میں صبر ہو اور نیت میں خلوص۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچتے پہنچتے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ کھو دیتے ہیں۔ کاش ہم وقت رہتے ہی ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھ لیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، کیونکہ رشتوں کی اصل خوبصورتی ایک دوسرے کے دکھ کو اپنا سمجھنے میں ہی ہے۔ اے میرے پروردگار، ہمارے گھروں سے کلفتیں، بدگمانیاں اور دوریاں ختم فرما کر ان میں اپنی خاص رحمت، سکون اور الفت پیدا فرما۔ اے رب کریم، ہمارے رزق، ہماری اولادوں اور ہمارے رشتوں میں ایسی برکت عطا فرما کہ ہم ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ، آج کے دور کی تمام پریشانیوں، آزمائشوں اور نظر بد سے ہمارے گھرانے کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اے اللہ، جو اس ویڈیو کو دیکھ کر اس دعا پر آمین کہیں، اس کی تمام جائز خواہشات پوری فرما اور اس کے گھر کو محبتوں کا گہوارہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ میرے عزیزوں، میں ایک بہت ہی کٹھن حالات اور مجبوری کے تحت اس سفر پر نکلی ہوں اور اپنی ویڈیوز کے پیچھے چھپی اس محنت اور جذبات کو آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا ساتھ، آپ کا ایک سبسکرائب اور ایک آمین میرے لیے بہت بڑی ہمت کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ محنت پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں آمین کہہ کر ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ اللہ آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔